میرے آس پاس نہ غیر مسلم جو میرے ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ تم جو غیر مسلم کو مسلمان بناتے ہو تو شہادہ پڑھاتے ہو، تو اس میں کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں بول کے بولتے ہیں نا، آپ دیکھے ہی نہیں تو کیوں کیسے گواہی دیتے ہو بول کے وہ ہوں، پوچھتے ہیں، اس کا زبردست کیا جواب دینا؟ زبردست. ہاں، یہ ایکس مسلم نے شوشہ چھوڑا تھا. جی علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ علامہ جی صاحب موجود ہیں تو یہ اپروپریٹ اس پر بات کر سکتے ہیں، یعنی زیادہ بہتر. جی علامہ صاحب. جی جی دیکھیں، یہ سوال ہی ان ریلیونٹ بنتا ہے، جو غلط بھی ہے، کہ ہمیشہ آپ نے وہی چیز ماننی ہے جو دیکھی جائے گی، تو پھر آپ جس معاشرے میں یا جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت ساری اس میں آپ ایسی حقیقتوں کو مان رہے ہیں جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن آپ اس پر ایمان لے کر آئے ہوئے مان رہے ہیں. حتیٰ وہ افراد بھی کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی بہت ساری ایسی ریالٹیز کے قائل ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کو مان رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ فارمولا اپلائی کریں تو پھر تو آپ کو ہر حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا، کہ جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کے واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے. تو اس کی کئی مثالیں، اس کو بعد میں وضاحت کریں گے، لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خداوند متعال کا کنسیپٹ جو ہے نا، یہ انہوں نے اپنے ذہن میں، وہ سائنٹزم کے اندر مبتلا جو افراد ہیں، یعنی جن کے اوپر وہ سائنس، جو ملحد سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک جو اپنی فکر کو، الہادی فکر کو جو پھیلایا ہے اسکولوں کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے ٹیکسٹ کے ذریعے بھی اور پروفیسرز کے ذریعے بھی، اور یہ ذہن میں ڈالا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کے اندر آتی ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو ابزرو ہو وہ حقیقت رکھتی ہے. اور یہ ایپسٹمولوجی کی بھی ایک تھیوری موجود ہے، اس کے اوپر بھی فلسفے میں کافی بحث ہوئی ہے. تو یہ جو بنا دیا گیا ہے، یہ غلط ہے. آپ کسی بھی اعتبار سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. حتیٰ آپ بہت سارے ایسے قانون مانتے ہیں، مثلا آپ مانتے ہیں کہ، مثال کے طور میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اس وقت ہوں بھی اور نہ بھی ہوں. آیا ممکن ہے ایسا کہ آپ جس ٹائم میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اب بیٹھے نہ ہوں؟ ممکن نہیں ہے. ہر انسان فوراً یہ بول پڑے گا کہ اصل ممکن نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے، اس کو اس نے کس لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہے جا کے؟ اس نے کس سینس کے ذریعے اس نے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، چکھا ہے اس کو، سنا ہے اس کو، احساس کیا ہے اس کو؟ نہیں، بغیر دیکھے، چونکہ اس کی بنیاد عقل ہے. عقل جو ہے وہ اتنا واضح اور روشن اس کو بیان کر رہی ہے، انسان اس پر ایمان لے آتا ہے. یہی حقیقت خداوندی متعال کے ساتھ بھی ہے کہ عقل واضح اور روشن طور پر اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے، ہم عقل کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں. یعنی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستے اہم ترین ہیں، ایک ہے ہمارے سینسز اور دوسرا ہے عقل. اور حقیقت خداوندی کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے، کیونکہ ٹائم لیس ہے، سپیس لیس ہے، اممٹیریل ہے. اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جس کو نہیں دیکھتے اس پر ایمان کیوں لے کر آتے ہیں، یا خدا کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. اچھا، ایک اور چیز اس میں اضافہ کر دوں، شاید پڑھے لکھے بعض افراد اس سے استفادہ بھی کریں. یہ جو دیکھنے کی ٹرم ہے نا، دیکھنے کی ٹرم بھی بڑے عام معنی میں استعمال ہوتی ہے دوسری چیزوں کے اندر بھی. مثلا جو چیز عقلی دلیل پر، عقل اپنے واضح بنیادوں کے اوپر، جس کو ہم بدیہیات سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس چیز اس طریقے سے اگر کسی کو ثابت کر دے تو وہ بھی دیکھنے کے اندر ہی آ جاتی ہے، کہ انسان کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے. تو دیکھنے کی ایک تعبیر جو ہے وہ ایک عام لیول کے اوپر بھی لی جاتی ہے، فقط آنکھوں سے مراد نہیں ہوتا. بہرحال جو مختصر جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہنا کہ خدا چونکہ نظر نہیں آتا لہٰذا کیوں مانتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نظر نہیں آتا کیونکہ وہ امٹیریل ہے، چونکہ وہ ٹائم اور سپیس نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ خالق ہے اس کا، وہ سینسز میں نہیں آتا. کہ پھر مانتے کیوں ہیں؟ اندھی تقلید ہے یا بغیر کسی سبب کے ہم اس کو مان رہے ہیں؟ نہ، عقل سلیم جو ہے وہ
ہمیں ہدایت دیتی ہے خدا کی طرف کہ یہ ہم جس کو فلاسفیکل آرگومنٹس بھی کہتے ہیں اور مختلف جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے شواہد ہیں، دلائل ہیں کہ خدا نام کی ایک ریالٹی ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بدون دلیل خدا پر ایمان رکھو، دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے پھر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور جب آپ ایمان لے کر آ رہے ہیں تو وہ غیب پر ایمان ہے۔ کیوں غیب پر ایمان ہے؟ چونکہ وہ اممیٹیریل ہے، اور اممیٹیریل کبھی مشاہدے میں نہیں آتا، بس وہ غیب ہے۔ تو یہ جواب اس کا بنتا ہے۔ زبردست زبردست، ٹھیک ہو گیا رفیق بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں شاندار، شکریہ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔